السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے صدقہ ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کر دے، یہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کسی آدمی کی سواری پہ مدد کر دے، یہ بھی صدقہ ہے، چنانچہ یا تو اس کو سواری پر سوار کرا دے یا اس کے سامان کو اٹھا کر کے دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قدم نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی پاکیزہ بات کہے یہ بھی صدقہ ہے، اور جو آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے یہ بھی صدقہ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو روایت ہے، اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2989 نمبر پہ، یعنی 2989 نمبر پہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا۔ محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے صدقہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر آدمی کے اوپر اس کے جسم میں جو جوڑ ہیں ان میں سے ہر ایک جوڑ کے اوپر ہر روز صدقہ ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تک کہ سورج، ہر وہ دن جس میں سورج نکلتا ہے اور ہر وہ دن جس میں سورج نکلتا ہے یا نکلے گا، یہ قیامت کی صبح تک۔ تو یہ جو ہر دن صدقہ ہے، اس کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جسم میں، ایک انسان کے جسم میں سینکڑوں جوڑ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر ہر دن سینکڑوں صدقہ کرنا عائد ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقہ ہر انسان کے اوپر ہر روز عائد ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ ہے، اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے جوڑ پہ، ہمارے جسم میں جو جوڑ ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک انسان کے جسم میں سینکڑوں جوڑ ہیں، اس میں سے ہر جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جوڑ انسان کے جسم میں دیے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز ہر انسان کے اوپر اس کے جسم میں جوڑ دے کر، یہ جوڑ ہے نا، پوائنٹ، اس کو جوڑ کہتے ہیں، یہ جوڑ ہے، یہ پوائنٹ۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی آدمی کا ایسے نہ ہو تو سوچ لیجئے، کسی آدمی کا ایسے نہ ہو تو سوچ لیجئے، کسی آدمی کا ایسے نہ ہو تو سوچ لیجئے، یا جسم میں جو جوڑ ہے اگر وہ ہلے نہیں، ڈولے نہیں، اپنا کام نہیں کرے تو سوچ لیجئے۔ تو ایک انسان کے جسم میں جو سینکڑوں جوڑ ہیں اس میں سے ہر جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بیش بہا اور قیمتی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے اوپر سینکڑوں جوڑ دے کر کے ہر روز سینکڑوں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، جس سے ہر دن انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک آدمی کے جسم کا ایک جوڑ یا ایک ہڈی چلا جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت کتنی زبردست ہے اور کتنی قابل قدر ہے۔ ایک انسان کے جسم سے ایک جوڑ یا ایک ہڈی صرف خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس انسان کو ہر دن کس قدر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو آدمی اس میں مبتلا ہے وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، اور
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جوڑ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اوپر کیا ہے. لہذا ہر جوڑ کا صدقہ ہر دن نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ ان اعمال کو اگر ہم انجام دیں تو ہم صدقہ کرنے والے ہو جائیں گے اپنے جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے. کیونکہ ہمارا دین اسلام بہت ہی آسان دین ہے. اس نے ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ جن اعمال کو اگر ایک بندہ نیک نیتی کے ساتھ توحید کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج پر چلتے ہوئے اگر ان نیکیوں کو انجام دے گا تو اپنے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ وہ ادا کرنے والا بنے گا. اور 5 اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے. کتنے اعمال؟ 5 اعمال گنوائے ہیں. پہلا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اختلاف اور جھگڑا کرنے والے لوگوں میں عدل کر دے، انصاف کر دے. عدل کر دے، انصاف کر دے. 2 آدمی، دونوں کے درمیان اختلاف ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح صفائی کرا دے، اس کے اختلاف اور اس کے فساد کو وہ ختم کرا دے. یہ صدقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ کسی آدمی کو اس کے سواری کے بارے میں مدد کر دے. اب ایک آدمی سواری پر اس کو سوار کرا دے یا کسی کا سامان اٹھا کر کے دے دے، یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیے ہمارا جو دین اسلام ہے نا، یہ عاجزی اور انکساری سکھلاتا ہے. میں پناہ نہیں سکھلاتا ہے، میں پناہ یہ نہیں سکھلاتا ہے. ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارے جو نبی ہیں، ہمارا جو قرآن ہے، یہ میں پناہ نہیں سکھلاتا ہے. یہ لوگوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ترغیب. ایک آدمی سوار ہونا چاہتا ہے، اس کو سوار کرا دیجئے، کوشش کر دیجئے، ذرا بچپن چھوڑ دیجئے، جا کے چھوڑ دیجئے. سامان ہے، سامان کو ذرا اٹھا کر کے دے دیجئے. ابھی اٹھا کے دیں گے تو ہم اٹھا کر کے دیں گے، نہیں، اٹھا کر کے دے دیجئے. یہ ترغیب دیتا ہے. اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو عمل بتلایا، پاکیزہ اور اچھی بات لوگوں کے سامنے کر دے. پاکیزہ اور اچھی بات، یاد رکھیے، چاپلوسی کرتے ہوئے میٹھی بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. چاپلوسی کرتے ہوئے میٹھی بات کرنا یہ اچھی بات نہیں. اچھی بات کا مطلب یہ ہے اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کیجیے. اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے. اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکیے. اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیے. اس کو کہتے ہیں پاکیزہ کلمات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس آدمی سے بڑھ کر کے اچھی بات، پاکیزہ بات کسی کی نہیں ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ذکر کیجیے، لوگوں کو خیر کا حکم دیجیے، لوگوں کو برائی سے روکیے، لوگوں کو صدقات و خیرات کا حکم دیجیے. یہ اچھی بات اور پاکیزہ بات ہے. اگر ہم ہر دن ان باتوں کا التزام کریں تو یقینی طور پر ہم ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنے والے بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی بات اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ یہ کہ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے. 5 وقت نماز ہے، اس میں خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو چل کر کے آتے ہیں. جو چل کر کے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں یا نزدیک سے آتے ہیں، جو چل کر کے اپنے گھر سے مسجد میں آتے ہیں، ان کا ہر قدم یہ 360 جوڑ جو انسان کے جسم میں اس کی طرف سے صدقہ ہوگا. یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. محترم سامعین کرام، اور 5ویں بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی وہ یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی گاڑی کھڑا کر کے چلا گیا اس کو سائڈ کر دیجیے. کوئی جانور راستے میں ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے،
اس کو ہٹا دیجیے. رستہ اگر اوبڑ کھابڑ ہے ایسے اس کو لیول کر دیجیے. یہ بھی رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. رستے میں اگر چکڑ ہے، کیچڑ جس کو کہتے ہیں کیچڑ، اس کو اگر ٹھیک کر دیجیے. یہ بھی رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. ایک رستہ ہے جس سے لوگ چلتے ہیں لیکن وہ رستہ اندھیرا ہے، اس رستے کے اوپر روشنی کر دیجیے. یہ بھی رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اگر رستہ بالکل کنجسٹڈ ہے، تنگ ہے، اس کو اگر چوڑا بنا دیا، یہ بھی رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر جوڑ پر لوگوں کے صدقہ ہے، اور اس صدقے کو کیسے ادا کرنا ہے اس کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ عمل ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہوگا، زاد راہ ہوگا یہ، اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہوگا. لہذا اس کو یاد رکھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. محترم سامعین کرام، اس حدیث کو اپنے شاگردوں کو بھی سنانا چاہیے. جو دروس میں علماء کرام بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے بھی بیان کرنا چاہیے. اپنے بال بچوں کو بھی بیان کرنا چاہیے اور ان کو بتا کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب، پہلے خود عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو ترغیب دلانا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.